السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ہم نیکسٹ ایپیسوڈ پہ آتے ہیں۔ ہم نے قرآن فہمی کا جو پہلا فیز ہے، جس کے اندر ہم قرآنی جو الفاظ ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا جی اپنی شناسائی، اپنا تعلق وہ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نیکسٹ جو صورت ہے اس کو ڈسکس کریں گے، اس کی ابتدائی آیات کو نا، کہ اس کے اندر جو ہیں وہ الفاظ جو اس آیت میں استعمال ہوئے ہیں ان سے ہم بطور اردو دان یا اردو بولنے اور سننے والے سمجھنے والے جو ہیں وہ ہم کتنے اس سے واقف ہیں نا۔ تو آج سورہ مائدہ اس کی ہم تھوڑی سی تلاوت کریں گے اور الفاظ پہ غور کریں گے۔ میں یاد دہانی کے طور پر پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اس سیریز کا مقصد جو ہے قرآن مجید کا ترجمہ کرنا نہیں ہے، اور بنیادی طور پر قرآن مجید کے الفاظ سے مانوس ہونا، ان سے اپنا تعلق جوڑنا، تاکہ مجھے قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں نا جی جب میں ان سے مانوس ہو جاؤں گا، وہ مجھے سمجھ میں آنے لگیں گے، تو پھر میں ترجمے کی طرف بڑھوں گا۔ اور اس کے لیے جو بنیادی چیزیں میں نے پہلے بیان کی تھیں وہ ہے آپ کا یہ تصور، یہ آپ کا جو ہے نا جی ذہن کے اندر بیٹھی یہ بات کہ یہ قرآن مجید جو ہے میرے رب کا، میرے خالق کا، میرے مالک کا کلام ہے۔ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ مجھ پر شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی کہ مجھے اس کتاب سے جو نا جی جوڑ دیا ہے۔ میں اس کو اللہ کی کتاب سمجھتا ہوں، اللہ کا پیغام سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ بنیادی باتیں بھی معلوم ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بھی ہیں ان کے اوپر جو ہے نازل فرمایا، اور انہوں نے جو ہے امت کو پھر اس کی تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے۔ تو میں بھی اسی امت کا ایک حصہ ہوں۔ تو اس لیے اس تصور کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ، اس شوق کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ جو ہے نا جی ہم اس قرآن کے الفاظ پر غور کریں گے، تو یہ یوں سمجھیں کہ پہلا مرحلہ ہوگا قرآن فہمی کا نا۔ تو اب ہم قرآن مجید کے اس سورت المائدہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ 5ویں سورت ہے، اور میں نے یہ پہلا حصہ اس لیے انتخاب کیا ہر سورت کا تاکہ تھوڑا تھوڑا ہر سورت میں سے ہمیں یہ تعارف ہوتا چلا جائے کہ کتنے مانوس الفاظ ہیں، یہ کتنے پیارے الفاظ ہیں کہ جن سے میں پہلے سے اپنے جو ہے نا محاورے میں، اپنی بول چال میں ان سے واقف ہوں نا، اور پھر بھی میں قرآن سے محروم ہوں۔ تو یہ تو بڑا عجیب سی محرومی ہے نا۔ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی بدقسمتی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں وہ الفاظ استعمال ہو رہے ہیں جو میں عام استعمال کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید کا پیغام جو ہے نا جی اس سے محروم ہوں۔ اس کے لیے میں ادھر ادھر دیکھتا ہوں، سنتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، پڑھتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، اور بس اس کا جو پہلا درجہ ہے وہ ناظرہ پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا، ساری عمر میری اسی پر گزر گئی ہے۔ تو اس پس منظر کے ساتھ جو ہے نا جی آئیں ہم ان آیات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تاکہ مجھے اور آپ کو، سبھی کو، میں بھی طالب علم ہوں، یعنی میں آپ کو لیکچر دینے نہیں آیا، ٹھیک ہے، مجھے تو یعنی قرآن مجید کے ان الفاظ، ان کے معنی، اس کا پیغام، اس سے اتنی ہی دلچسپی ہے جتنی آپ کو ہے، جتنی آپ کو ہونی چاہیے اتنی مجھے بھی ہونی چاہیے، اور ہے الحمدللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا یا، اردو میں استعمال ہوتا ہے یا اللہ، اے اللہ، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے، ٹھیک ہے، یا آدم، اے آدم، تو اے پکارنے کے لیے نا، ندا اس کو کہتے ہیں، حرف ندا عربی میں، تو کسی کو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ایھا، کل بھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، آج بھی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ویسے یہ یا کا حصہ ہی سمجھیں اس کو، یا ایھا، اور اس پورے کا ترجمہ آپ کر لیں اے الذین،
الذین تو ہم پڑھ چکے، یہ دو طرح سے ہم نے پڑھا تھا، ایک اس کا واحد پڑھا تھا الذی، اور ایک اس کا جمع زیادہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو الذین۔ تو الذی کا اردو میں ترجمہ کریں تو وہ جو فکروں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اور اگر انگریزی کا حوالہ لے لیں، اس کا سہارا لے لیں، اس میں بھی ہم کیونکہ تھوڑے سے مانوس ہیں، سمجھتے ہیں، تو جو ہو ہوتا ہے نا WHO ہو، تو اس کے معنی میں یعنی اس کا متبادل سمجھ لیں عربی میں الذی اور الذین، وہ جو، ٹھیک ہے، ہو۔ تو یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، اے وہ انسانوں، آمنو، اب آمنو ایمان سے ہے تو لفظ ایمان یہاں سے سمجھ لیں، تو باقی آمنو کیا بنا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ہم دوسرے مرحلے میں جائیں گے۔ تو آمنو ایمان والے، تو اس کا ترتیب بھی ہم سمجھ لیں گے کہ آمنو ایمان سے آمنو کیسے بنا ہے، تو اگلے مراحل میں جا کے ہم کریں گے، مشکل نہیں ہم بنانا چاہتے تو۔ یا ایھا الذین آمنو میں یا ایھا ہم نے یاد کر لیا ہے، یہ بار بار آئے گا قرآن مجید میں، یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین آمنو، تو یہ یا ایھا وہ بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے، اور الذین وہ لوگو، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے۔ اوفو، اب یہ آمنو اور اوفو دیکھیں، ان دونوں کے جو نا جی آوازیں تو مل رہی ہیں، لیکن اس میں ایمان تھا اور اس کے اندر وفا ہے، ٹھیک ہے، وفا۔ تو وفا کس کو کہتے ہیں؟ نبھانے کو کہتے ہیں، پورا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اوفو وفا کرو، پورا کرو، ٹھیک ہے، فلفل کرنا نا، فلفل کرنا، تو پورا کرو۔ کس کو پورا کرو؟ بالعقود۔ تو یہ بے اگر الگ کر دوں، الف لام کو الگ کر دوں، تو کہ بے اور الف لام اور عقود، یہ تین چیزیں ملی ہیں۔ تو پہلا بے جو ہے نا جی ایک حرف ہو گیا، الف لام جو ہے نا جی ہم نے کل پڑھا تھا کہ الف لام جو ہے نا جی یہ خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی کبھی بس اس کو خاص ہی کے فی الحال یہ رکھیں، ورنہ پھر الجھ جائیں گے نا۔ عقود جو ہے نا، عقود اردو میں ویسے تو عقد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، عقد کہتے ہیں جوڑ کو، بندھن کو، ٹھیک ہے، ایگریمنٹ کو، کانٹریکٹ، معاہدہ جس کو کہتے ہیں نا، عقود، عقد۔ تو وہ کہتے ہیں نا عقد ثانی، تو ہمارے ہاں بڑے خوش ہوتے ہیں لوگ عقد ثانی کا لفظ استعمال کر کے نا جی، دوسری شادی۔ تو عقد معاہدے کو، اب دیکھیں نا شادی کیا ہے، دو افراد کا ایک کانٹریکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپس میں اکٹھے رہنے کا، ساری عمر جو ہے نا جی ساتھ چلنے کا، عقد۔ تو یہاں یہ عقد جو ہے نا جی یہ وہ والا عقد نہیں ہے، یہ ایک عام وہ لفظ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ پس منظر اور پیش منظر میں اس کے معنی کیا ہوں گے یہ بھی ہم دوسرے درجے میں سمجھیں گے، لیکن عقد لفظ ہمیں سمجھ میں آتا ہے، اس کی جمع عقود ہو گئی۔ بالعقود کا مطلب ہو گیا اپنے عہدوں کو، ٹھیک ہے، اوفو پورا کرو، وفا کرو، بالعقود اپنے عقدوں کو، اپنے معاہدوں کو، اپنے کانٹریکٹس کو۔ تو اب یہ کانٹریکٹس کیا ہیں تو یہ بھی ہم بعد میں جائیں گے، آپس کے بھی ہمارے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا جی یہ چھوٹے چھوٹے کانٹریکٹ تو ہمیں یاد رہتے ہیں، اس پہ ہماری بحثیں بھی بہت ہوتی ہیں کہ اس نے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی، اس نے میرے ساتھ یہ طے کیا تھا، اس نے میرے ساتھ یہ طے کیا تھا۔ لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا جی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ عقود رکھے ہیں، اس نے بھی کچھ جو ہے کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں انسان کے ساتھ، نا انسان کو یاد ہی نہیں رہتے، تو انسان کو اللہ نے بھی کچھ پابندیاں لگائی ہیں، کوئی بندھن، کوئی جو ہے نا جی اس کو پابند کیا ہے کچھ چیزوں کا، تو یہ اس سے وہ مراد ہیں، لیکن بہرحال اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی۔ احلت، آگے اللہ تعالیٰ فرماتا احلت، اب یہ احلت، ٹھیک ہے، حلال لفظ استعمال ہوتا ہے نا، احلت، تو یہ حلال سے نکلا احلت، یہ تے جو اس کے اندر لگی ہوئی ہے یہ بڑی اہم ہے، لیکن ابھی اس کو ہم اس کا تجزیہ نہیں کرتے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔
صرف اس اہلت میں جو چیز میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جس سے آپ کو جو ہے نا جی فیملیئر کرنا چاہتا ہوں، مانوس کرنا چاہتا ہوں، وہ لفظ حلال ہے۔ تو حلال سے اہلت بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہے لکم، یہ کم کل ہم نے پڑھا تھا، کا اور کم، تو یہ بار بار قرآن مجید میں استعمال ہونے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو اردو میں تو استعمال نہیں ہوتا، لیکن قرآن مجید میں یہ اتنا استعمال ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں نا جی، پرسوں کے سبق میں بھی تھا، کل کے سبق میں بھی آیا، آج پھر آ گیا۔ کا واحد اکیلے سامنے والے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سامنے والا، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن، یو۔ تو اردو میں جب کا ترجمہ کریں تو احترام کے درجے میں ہم آپ کہہ دیتے ہیں، اور برابری کی سطح میں ہو تو تو بھی کہہ دیتے ہیں، اور تم بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو کا، اور کا کی جمع جو ہے نا جی وہ ہے کم، تم سب۔ تو لکم، لام بھی ہم نے پڑھا تھا، لا کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لکم تمہارے لیے، فار یو، ٹھیک ہے، فار یو آل، تم سب کے لیے۔ بہیمہ، اب یہ ایک لفظ بہیمہ استعمال ہوتا ہے اور پڑھا جائے گا بہیمہ تو، جب ملا کے پڑھ رہے ہیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو بہیمہ تو بہیمت ویسے تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، بہیمت عام طور پہ نا جی جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، بہیمت جانوروں کی خصوصیات۔ ویسے بہیمہ 4 ٹانگوں والے کو کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں چوپایا کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے نا جی اگرچہ اتنا مانوس نہیں ہے اردو میں، لیکن چوپایا، ٹھیک ہے، چوپایا 4 پاؤں پہ چلنے والا جانور، اس کو کہتے ہیں بہیمہ۔ اس کو نیا لفظ سمجھ لیں اور اس کو جو ہے نا جی آپ ذہن میں بٹھا لیں، تو یہ یہاں استعمال ہوا ہے، کہیں شاید ایک آدھی دفعہ قرآن مجید میں اور بھی استعمال ہو۔ الانعام، یہ الانعام، الف لام تو وہی والا ہے جس کا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ الف لام بنیادی طور پر جو خاص بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انعام جو ہے نا جی، نعم اور انعام اس کی جمع ہے، یہ گھاس کھانے والے جانور کو کہتے ہیں، جس کو آپ کیا کہتے ہیں، چرنے والا، مویشی۔ یہ مال مویشی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو ویسے اردو میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے انعام۔ تو کہتے ہیں العوام کل انعام، تو محاورہ تو اچھا نہیں ہے کہ عوام تو بچوں پائیں جیسے ہیں، مطلب یہ ہے کہ جی ان کو جدھر مرضی لگا لو۔ ویسے پاکستانی بیچارے جو ہے نا جی آج کل ان کو لوگ لگا ہی رکھتے ہیں ادھر ادھر نا، تو خیر محاورہ کوئی اچھا نہیں ہے۔ انسانوں کو انسان اللہ نے بنایا ہے، احسن التخلیق ہیں اللہ کی، تو ان کو اسی معنی میں اس کو وہی عزت دینی چاہیے، لیکن محاورے جو ہیں بن جاتے ہیں بعض دفعہ۔ تو الانعام چرنے والے جانور، تو چرنے والے، اور پیچھے آتا بہیمہ، تو اس کو ملائیں ذرا، بہیمۃ الانعام، 4 ٹانگوں والے گھاس کھانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، تو ترجمہ ہم نہیں کرتے، حلال کیا تمہارے اوپر، ٹھیک ہے، چوپایوں کو جو گھاس کھاتے ہیں، الا، مگر کا مطلب ہے کہ ساروں کو نا حلال کر کے بیٹھ جانا، ٹھیک ہے نا، الا، مگر۔ اچھا، الا اردو میں استعمال ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی ہم یاد کریں گے، بار بار بولیں گے، بار بار پڑھیں گے، تو یہ اس کا ذہن نشین ہو جائے گا کہ الا کا ترجمہ ہے بٹ، مگر۔ ما جو ہے جو، ٹھیک ہے، جو، یعنی جب 2 فکروں کو ملانا ہوتا ہے نا، کہ یہ چیز جو میں نے دیکھی، ٹھیک ہے، وہ منظر جو میں نے دیکھا، تو یہ جو اردو میں ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ما حرف ہے یہ نا۔ یتلا، تو یتلا اس کی تفصیل تو بعد میں ہم پڑھیں گے، ابھی یتلا میں لفظ تلاوت کو ذرا محسوس کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ یتلا تلاوت سے ہے، پڑھا جانا، جو اس نے پڑھا، یتلا پڑھا گیا، ریسائٹڈ۔ تو اس کو بھی ہم بعد میں کریں گے کہ یہ کیا ہے نا یتلا، لیکن بہرحال ابھی جو ہے نا جی اس کو یاد کر لیں کہ یہ لفظ تلاوت اس کے اندر لفظ استعمال ہو رہا ہے، تلاوت۔ اس کے بعد علیکم، یتلا علیکم، قرآن مجید کھول کے آپ سامنے رکھیں نا جی،
تو پھر بڑا مزہ آتا ہے، اور بغیر ترجمے والا ہو تو کیا ہی بات ہے نا، علیکم۔ اب یہ علی اور کم یہ دو ہیں، ان کو ملایا ہوا ہے، ایک ہے علی، یہ علی جو ہے نا اصل میں علا ہے، عین لام اور چھوٹی یہ ڈال کے اور اوپر کھڑی زبر علا۔ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا، یہ استعمال ہوتا ہے، بہت استعمال ہوتا ہے، علی ھذا القیاس، اس پر قیاس کرتے ہوئے، پر، ٹھیک ہے، علی کا مطلب ہے پر، اس کو آن، اور کم پھر آ گیا، کا واحد کے لیے اور کم جمع کے لیے، کا مطلب ہے تو یا آپ، اور کم ہو گیا تم سب، تو علیکم تم پر۔ تو یہ بار بار استعمال ہوگا، اس لیے اگر یہ بھول بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کل کے سبق میں پھر آئے گا، پرسوں پھر آئے گا، اور اس کو ہم انشاءاللہ دہرائیں گے۔ غیر، اچھا غیر، غیر کس کو کہتے ہیں جی؟ جو اپنا نہیں ہوتا، تو نہیں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیر محلی۔ تو یہ محلی، یہ جو نا یہاں پہ حلال سے ہے ویسے تو، لیکن یہ ذرا مشکل ترکیب ہے، اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، کیونکہ بہت سارے الفاظ جو ہیں جی اگر ایک ہی نشست میں ہم اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا۔ غیر محلی، تو جو حلال نہیں ہیں، غیر نہیں، محلی حلال، غیر کے ساتھ ملا کے نہیں حلال کیے گئے، ٹھیک ہے۔ السعید، یہ الف لام تو وہی ہے، ٹھیک ہے، خاص بنانے کے لیے، اور سعید جو ہے یہ نیا لفظ ہے، یہ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، ہماری عام بول چال میں یہ لفظ سعید نہیں آتا۔ ویسے سعید جو ہے نا جی شکار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جانور جس کو آپ نے خود تیر سے، بندوق سے، گن سے کسی بھی طرح ہٹ کر کے اور مارا ہو، شکار اردو کا لفظ ہے شکار، تو سعید یہ نیا لفظ ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ و، اور انتم، تم سب، یہ بھی بڑا استعمال ہوگا قرآن مجید میں، بار بار آئے گا جب آپ تلاوت کریں گے نا، اور اس کے بھی دو سمجھ لیں، ایک ہے انتا اور ایک انتم۔ انتا، ٹھیک ہے، تو ایک، اور انتم تم سارے۔ تو جس طرح تو اور تم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، تو انگریزی میں تو یو ہے، ایک کے لیے بھی اور ساروں کے لیے بھی، لیکن انتا عربی میں یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ تو اتنی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا جی استعمال کی جاتی ہیں چیزیں، یہ خاص طور پہ ضمیریں اور جو ہے فعل، ورب، کہ جی بندے کو کوئی ابہام، کوئی شک رہتا ہی نہیں۔ انتا، تو ایک، اور یہاں ہے انتم، تم سب، تو مطلب یہ تم سب کون ہیں؟ تو ظاہر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا۔ حرم، حرم، تو نا یہ احرام اردو میں استعمال ہوتا ہے، حرام یہ بھی اردو میں ہوتا ہے۔ تو احرام ایک خاص حالت کو کہتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ جس کے اندر بہت سارے کام جو حلال کام جو ہیں وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح یہ لفظ جو حرم، احرام، ٹھیک ہے، احرام، حرام، تو وہاں سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی تفصیل آگے جائیں گے۔ اب ایک اور لفظ آیا ان، ان، ان کا مطلب ہے بیانڈ دی ڈاؤٹ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، بلا شبہ، کبھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلا شبہ، کبھی لکھ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، انگریزی میں کہتے ہیں کہ نو ڈاؤٹ۔ ان اللہ، ان اللہ، اللہ، اب اللہ میں اور آپ جو ہیں خاص طور پہ بلیور، یہ تو عربی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں کیونکہ اللہ کا نام ہے، ذاتی نام ہے، تو ہم اس کو ایز سچ پڑھتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ تو اللہ اردو میں استعمال، یحکم، یحکم میں ایک تو یہ کے اوپر توجہ دیں، یا عربی میں اس کو کہتے ہیں یا، ہم اردو میں اس کو یہ کہہ دیتے ہیں نا، اور یا کو ہٹائیں تو آگے 3 حرف بن جاتے ہیں، ہے، کاف اور میم۔ تو ہے اور کاف میم کو آپ اردو میں کیا کہیں گے؟ حکم، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا جی یہ ہوتی ہے ایک غائب کے لیے، ایک یعنی تھرڈ پرسن جو ہوتا ہے نا وہ، ہی، ٹھیک ہے، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یحکم، ٹھیک ہے، وہ حکم دیتا ہے۔ تو اگر یہ نہیں بھی ابھی یاد کرنا، یہ بھی ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یاد کرائیں گے انشاءاللہ کہ یحکم کیسے بنا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں تو یاد کر لینا ہے، 3 حرف ہیں، ہے، کاف اور میم، حکم، اور حکم ویسے تو حکم ہے یہ لفظ اردو میں بھی، لیکن حکم بھی ہم کہہ دیتے ہیں عام محاورے میں۔ تو حکم جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے،
اور ایک اس کے ساتھ یہ لگ گئی، یا لگ گئی، تو بن گیا یحکمو، اور اس کا مطلب وہ حکم دیتا ہے، ما، پھر ما آ گیا۔ یہ بھی قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملوں کو جوڑنے میں یہ خود معنی نہیں رکھتا، لیکن معنی بامعنی جملے بنا دیتا ہے۔ تو ما کا ترجمہ جو کر لیں، بس جو، اور یہ اتنی دفعہ آئے گا کہ اس کو بھی اگر بار بار آپ یہ جو یاد رکھیں گے، جو، ٹھیک ہے نا۔ وٹ بھی کبھی اس لیے استعمال ہوتا ہے نا، وٹ از بیہائنڈ دا سین، وہ جو سین کے پیچھے ہے، تو اس لیے ما، یریدو، تو اس کے اندر ارادہ لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ارادہ، عزم و ارادہ کرنا، کیا ارادے ہیں تمہارا، کیا ارادہ ہے، تو یہ لفظ ارادہ، اور اس کے ساتھ یہ لگی ہوئی ہے، تو یہ جو ہے نا جی، یہ فاعل ہے، ٹھیک ہے، اور غائب یعنی دور تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ہے نا جی غائب، تھرڈ پرسن جو ہے نا، یرید، وہ چاہتا ہے۔ تو ترجمہ تو ہم نہیں کر رہے، ورنہ تو اس کا ان اللہ، ٹھیک ہے، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، ما، جو، یریدو، وہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے خالق ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ حاکم مطلق ہے، پوری کائنات کا سب کچھ اس کا ہے، تو ظاہر حکم بھی وہی دے گا، اور اس کے حکم کو ہمیں قبول کرنا ہو۔ لیکن یہ مضمون تھوڑا سا بعد کے درجے کا ہے۔ ابھی ہم نے مانوس ہونے کی کوشش کی ہے سورہ المائدہ کی صرف ایک آیت کو سامنے رکھ کے، کہ اس کے اندر کتنے الفاظ ہیں کہ جو میں اردو میں بولتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر صرف یاد دہانی، تذکیر، یا یہ سمجھ لیں کہ جی دوبارہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، ٹھیک ہے، ترجمہ نہیں کریں گے کہ یا ایھا الذین، یا ہم نے سمجھ لیا، الذین، ٹھیک ہے، وہ لوگ، آمنو، ایمان لفظ ہے، اوفو، وفا لفظ ہے، عقود، عقد لفظ ہے، احلت، حلال لفظ ہے، لکم، اس کی ترتیب ہم نے، یہ نیا لفظ ہے اردو والوں کے لیے لیکن بار بار استعمال ہوتا ہے، تم سب کے لیے، بہیمہ، تو بہیمہ چار ٹانگوں والا جانور، الانام، گھاس کھانے والا، ٹھیک ہے، الا اردو میں استعمال ہوتا ہے، ما بار بار استعمال ہوگا، یتلا میں تلاوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، علیکم یہ بھی بار بار استعمال ہوگا، غیرہ نہیں کے معنی میں، غیر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایک آشنا ہوتا ہے، ایک غیر آشنا ہوتا ہے، ایک واقف ہوتا ہے، ایک غیر واقف، تو ہم کہتے ہیں جو واقف نہیں ہے اسی کو غیر واقف کہتے ہیں نا۔ تو مانوس، غیر مانوس، تو یہ غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے، محلی حلال کا لفظ ہے، سعید نیا لفظ آ گیا ہے، اس کو یاد کر لیں گے، آگے چل کے یاد کر لیں گے، فی الحال اس کو نہیں یاد رہتا تو رہنے دیں۔ انتم، ٹھیک ہے، یہ تم سب، یہ بھی ایک نیا لفظ ہے لیکن بار بار استعمال ہو گیا ہے۔ حرم، حرام، احرام، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ انا، یہ نیا لفظ ہے لیکن بار بار استعمال ہوگا، اس کے معنی ہمیں یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ، تو اللہ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ یحکم، حکم اردو کا لفظ ہے، ما کو فی الحال چھوڑ دیں، یریدو ارادے سے ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے الفاظ ہیں اس پوری ایک آیت کے اندر، ٹھیک ہے، چھوٹی سی آیت ہے لیکن ایک خزانہ ان الفاظ کا اس کے اندر موجود ہے جو ہم اردو کے اندر بولتے ہیں۔ تو اردو بولتے ہوں اور قرآن کی آیات جو ہیں جی ان پر تھوڑی سی اگر توجہ ہم کر لیں تو کیا یعنی دلچسپی پیدا ہو جائے گی، کیا قرآن سے محبت پیدا ہو جائے گی، اس کا ہم نے شاید کبھی اندازہ ہی نہیں کیا۔ کبھی باوضو ہو کے، ارادے کے ساتھ قرآن مجید لے کے، ٹھیک ہے، کوئی ترجمے والا، کوئی لفظی ترجمے والا، کوئی با محاورہ ترجمے والا، کوئی بغیر ترجمے والا، کبھی لے کے بیٹھیں اور قرآن کے ساتھ کوئی 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، کوئی ایک آیت جو ہے اس کے اندر کہتے ہیں گم ہو جائیں، دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے نا جی یہ جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اردو سے کتنے مانوس ہیں نا۔ تو بس آج کا یہیں ہم سبق ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ محبت اور دلچسپی، ٹھیک ہے، جو ہمیں پہلے سے محبت موجود ہے، اس کے اندر یہ رنگ بھر دے
کہ ہم اس کے معنی کو سمجھنے، اس کے پیغام کو سمجھنے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جاننے کی جو ہے نا دلچسپی ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ جزاک اللہ۔